like video, share video and subscribe our channel. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ میرے محترم عزیز دوستو، قرآن کا یہ تیسرا پارہ ہے اور آپ حضرات دو پاروں کی تفسیر مختصر جس انداز میں مختصر ہو جیسے بھی ہو آپ حضرات تفسیر سن چکے ہیں۔ یہ تیسرا پارہ ہے جس کے اندر اللہ نے بہت سارے باتیں، اور اسی پارے کے شروع میں آیت الکرسی بھی ہے جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور بھی بہت سارے بیانات ہیں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی ہے، لوگوں کو دینے کے سلسلے میں بھی ہے، صدقہ و خیرات کے بارے میں ہے، اور جو عمومی طور پر ایک بہت بڑی بیماری اور بہت بڑا جرم جو اللہ کی نگاہ میں ہے جس کو سود کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہیں، اور بھی بہت سارے۔ جب سورہ بقرہ ختم ہوگا تو پھر سورہ آل عمران شروع ہے، تو پھر سورہ آل عمران میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، معصوم بندے ہوتے ہیں، جن کو ہم پیغمبر کہتے ہیں، جن کو ہم نبی کہتے ہیں، جن کو پیغمبر کہتے ہیں، جن کو رسول کہتے ہیں، تو رسول میں، پیغمبروں میں ہر ایک کا درجہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کا درجہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے ہر ایک رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، یعنی ہر ایک کا درجہ ایک نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ہے، ان کا ایک درجہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا ایک درجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، وہ اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سیدہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جبرائیل امین کے ذریعے ان کی تائید کی، ان کی حفاظت کی، اور حضرت عیسیٰ کو ایک درجہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں سے تقاضا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم دنیا سے چلے جاؤ، دنیا کو تم چھوڑ دو۔ دنیا کو تو ہر ایک کو چھوڑنا ہے نا میرے دوستو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، ملازمت کرنے والا ہو، نوکری کرنے والا ہو، ہر بندے کو دنیا چھوڑنا ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ایسا وقت آ جائے، یعنی حشر کا میدان قائم ہو جائے کہ وہاں پر نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی۔ دنیا میں کیسا رہتا کہ بھئی کسی بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، پریشان حال ہے، تو اس کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دوست کام آ جائے، دوستی میں اس کا ساتھ دے دے، دوست کہے کہ بھئی تمہارے کو فلاں ضرورت ہے میں پوری کر دوں گا، یا کوئی بندہ اس کے لیے سفارش کر دے کہ بھئی فلاں آدمی کی ضرورت پوری کر دو۔ ایک محتاج بندہ آ گیا تو اس محتاج بندے کی سفارش دوسرے بندے نے کی کہ بھئی یہ فلاں بندہ محتاج بندہ ہے، ضرورت مند بندہ ہے، اس کو دے دو، ضرورت مند بندہ ہے اس کو دے دو۔ تو حشر کے میدان میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، وہاں پر کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے کہ جہاں پر کسی کی شفاعت نہیں چلے گی، کسی کی دوستی نہیں چلے گی، تو اللہ نے تم کو جو دیا ہے اس کو خرچ کرو۔
اور آیت الکرسی ہے آگے. آیت الکرسی سب کو تو یاد ہوگی الحمدللہ، اور ہر ایک کو یاد بھی ہونا چاہیے، ہر ایک کو آیت الکرسی یاد بھی ہونا چاہیے. اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، پڑھتا ہے، جس بندے کا معمول ہے آیت الکرسی پڑھنے کا ہر فرض نماز کے بعد، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت آ رہے ہیں. بندے کا جیسے جو آیت الکرسی کی پابندی کرنے والا بندہ ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا تو جنت کی نعمتیں شروع ہو جائیں گی، جنت کی نعمتیں شروع ہو جائے گی. جنت میں داخل ہوگا. جنت میں داخل ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قبر ہی میں رہے گا، لیکن جنت کی نعمتیں اس کے میسر ہوتی رہیں گی. فیصلہ تو حشر کے میدان کے بعد، حشر کے میدان میں جب اٹھیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، جنت میں جائے گا بندہ. لیکن جنت کی نعمتیں بندے کو قبر میں جانے کے بعد ہی شروع ہو جائیں گی، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے. اور آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحی القیوم، اللہ کی دو صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کی ذات زندہ ہے، قائم ہے. یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اور اللہ جب اتنے کائنات کے بڑے مالک ہیں، جب پورے کائنات کو سنبھالتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ذہنوں میں سوال یہ آ سکتا ہے کہ بھئی جب اللہ اتنی محنت کرتے ہیں، یعنی اللہ جب سب کو سنبھالتے ہیں، تو پھر اللہ کو تکان ہو سکتی ہے، اللہ کو نیند آ سکتی ہے، یا اللہ کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے. تو اللہ کہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان عیبوں سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ نیند کا آنا ایک عیب ہے، وہ انسانوں کے لیے ہے نیند کا آنا، جانداروں کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے نیند کا آنا. خالق نیند سے پاک ہے. نیند کیا، اللہ کہتے ہیں اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اور جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے وہ سب کا سب اللہ کے لیے، سب کا سب اللہ کے لیے، اللہ ہی اس کے مالک ہیں. اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا، اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا. اور اللہ ہمارے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے ان تمام باتوں کو اللہ جانتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات سے بھی اللہ واقف ہیں، اور انسان کے مرنے کے بعد کے حالات سے بھی واقف ہیں. یعنی آگے پیچھے جو کچھ ہے ان تمام باتوں کو اللہ جانتے ہیں. تو آیت الکرسی کا ہم اہتمام کریں پڑھنے کا ہر فرض نماز کے بعد، اور اس کے علاوہ اس کا معمول بنا لیں، گھروں کے اندر بھی بچوں کو سکھلائیں آیت الکرسی. اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن کی عظیم الشان آیت، اعظم آیت کون سی ہے، اونچی آیت کون سی ہے؟ اس صحابی نے کہا آیت الکرسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو آپ کا علم مبارک ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ، قرآن کی آیتوں میں سب سے اونچی آیت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اونچی آیت قرآن کے اندر آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی ہے. چوروں سے حفاظت کے لیے، جناتوں سے حفاظت کے لیے، لوگوں کی بری نظر سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی بہت مفید ہے. آیت الکرسی بہت مفید ہے. بندہ جب گھر سے باہر نکل کر کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے گھر پر جاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کر اپنا قفل ڈالیں گے، دروازہ بند کر دیں گے، اور پھر آپ کے واپس آنے تک اللہ تعالیٰ گھر میں رہنے والے مال کی سب کی حفاظت کریں گے. اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں. ارے دوستو، دوست ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جائے، کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جائے.
تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں ڈال دیتے ہیں۔ جو جن راستوں پر بندہ گمراہ ہو رہا ہوتا ہے، گمراہی کے راستوں سے اللہ اس بندے کو بچا لیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ ان گمراہی والے راستوں سے نکال کر نیکی والے راستے پر، ہدایت والے راستے پر اللہ ڈال دیتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست نہیں ہوئے، جو اللہ کے دوست نہیں بن سکے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، اللہ کہتے ہیں وہ تو شیطان کے دوست ہیں۔ جو اللہ کا دوست نہیں رہا وہ تو لازماً ضروری ہے کہ وہ تو شیطان کا دوست رہا۔ اب جو شیطان کا دوست رہا، اللہ کہتے ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات، ایسے بندوں کو اللہ تعالی ہدایت والے راستے، نور والے، روشنی والے راستے سے نکال کر اندھیرے والے راستوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ ایسے بندے کو جو شیطان کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، ایسا بندہ اگر نیکی کرنا چاہے گا تو بھی کر نہیں سکے گا، نیکی کرنا چاہے گا تو بھی کر نہیں سکے گا، توفیق ہی نہیں ہوگی نیکی کی، توفیق ہی نہیں ہوگی۔ نیکی کے راستے سامنے نظر آ رہے ہوں گے، روشنی کا راستہ نظر آ رہا ہوگا، پھر بھی اس راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلے گا کیا؟ بلکہ اللہ اس کو روشنی کے راستوں سے نکال کر گمراہی کے راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو جہنم والا، یہ ایسا کرنے والے یہ تو جہنم والے ہو گئے۔ ہم فیہا خالدون، اب اس جہنم کے اندر ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ سے معافی نہیں مانگ لی، ہم نے اپنے زندگی کو نہیں بدلا، پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اللہ آگے سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نمرود سے جو مقابلہ ہوا تھا، جو مناظرہ ہوا تھا، اس کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ نمرود سے کیا مناظرہ ہوا تھا؟ نمرود جو اس سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو نمرود بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو مال عطا فرمایا تھا، حکومت عطا فرمائی تھی، تخت و تاج اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو وہ تخت و تاج کے نشے میں اتنا مست ہو گیا تھا کہ جب اس کے سامنے کوئی حق بات کی جاتی تھی تو حق باتوں کو انکار کرتا تھا، حتیٰ کہ جب اس کے سامنے کہا جاتا کہ تم ایک اکیلے اللہ کو مانو تو وہ کہتا تھا بھئی ایک اکیلے اللہ کو ہم کیسے مانیں گے، میں خود اللہ ہوں۔ اگر وہ کہتا تھا کہ تمہارے رب کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے بتاؤ جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرے رب کے پاس اتنی طاقت ہے کہ میرے اللہ مارتے بھی ہیں جلاتے بھی ہیں۔ تو وہ سمجھ نہیں سکا بات کو، کہنے لگا ارے وہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، قال انا احیی و امید، وہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، مارنا جلانا وہ کون سا کام ہے؟ وہ سمجھنے لگا کہ کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر پھانسی کی سزا دی جائے، مار دیا جائے، اور جو قید کے اندر بند ہے اس کو بلا کر آزاد کر دیا جائے، تو اس کو وہ سمجھنے لگا کہ یہ مارنا اور جلانا ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ ایسا بات نہیں سمجھے گا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے اللہ روزانہ سورج جس طرف سے نکالتے ہیں، مشرق سے سورج نکالتے ہیں اور مغرب میں ڈباتے ہیں، اگر تمہارے اندر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہو کہ میں ایسا کیا کام نہیں کر سکتا جو تمہارے اللہ کرتے ہیں، جب آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کرتے ہیں، تو میرے اللہ روزانہ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈباتے ہیں، ایک مرتبہ تم بھی مغرب سے سورج کو نکال کر بتلاؤ۔ اللہ تو مشرق سے نکالتے ہیں نا، تمہارے اندر بھی طاقت ہے، تم بھی ایک مرتبہ مغرب سے سورج نکال کر بتلاؤ۔ فبہت الذی کفر، اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ پھر اللہ ایک اور واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر نے کوئی اور تھے، کوئی اللہ کے نیک بندے تھے۔ وہ ایک شہر سے گزر رہے تھے، ایک بستی سے گزر رہے تھے،
بستی سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ بستی کے پورے گھر گرے ہوئے ہیں، لوگ مرے ہوئے ہیں، گھر گر گئے ہیں۔ تو ان کے دل میں خیال آیا اللہ کیسے دوبارہ ان کو زندہ کرتے ہیں، اللہ ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ جب ان کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ نے ان پر موت کو طاری کر دیا، اللہ نے ان پر موت کو طاری کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، کہ اللہ نے ان پر 100 سال تک کے لیے موت کو طاری کر دیا۔ اب سوچیں جو بندہ جس کا انتقال ہو کر 100 سال ہو جائے، 100 سال ہونے کے بعد دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا، دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا، ثم بعث، کہ پھر وہ اٹھے، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ قال کم لبست، اب اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تم کتنی دیر سوئے رہے، یعنی تم کتنی دیر آرام کرتے رہے، کتنی دیر سوئے رہے۔ تو انہوں نے کہا قال لبثت یوما او بعض یوم، اے اللہ میں ایک دن یا اس سے بھی کم سویا رہا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، تم ایک دن یا اس سے کم نہیں سوئے رہے، بلکہ ہم نے تمہارے اوپر موت طاری کر دی تھی، 100 سال تک تم پڑے رہے، 100 سال تک تم اسی حال میں رہے۔ اور جب سفر، اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا عمومی طور پر گدھوں پر، خچروں پر سفر ہوتا تھا، گدھوں پر، خچروں پر پیدل سفر ہوتا تھا۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام جس سواری پر سوار ہو کر گئے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم سفر میں نکلے تھے، سواری پر سوار ہو کر، تو اپنے ساتھ توشہ لے کر نکلے تھے نا۔ اس زمانے میں باہر نکلتے تھے کہ اب ہم بھی ہوتا ہے نا، عموماً اب عید آتی ہے، عید کے بعد ہم باہر گھومنے جاتے ہیں، توشہ بنا کر لے جاتے ہیں، باہر پھرنے کے لیے جاتے ہیں، پکنک کے لیے جاتے ہیں، تو گھر سے روٹی بنا کر، گوشت بنا کر توشہ لے کر جاتے ہیں۔ تو سفر میں نکلنے والے توشہ ساتھ لے کر نکلتے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جو توشہ لے کر نکلے تھے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو 100 سال تمہارے اوپر 100 سال موت طاری رہی، 100 سال تک تم سوتے رہے، اب ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، تم جو توشہ لے کر آئے تھے نا، اس توشے کو دیکھو ایک مرتبہ۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، نہ تمہارا کھانا بگڑ گیا ہے، نہ تمہارا پانی بگڑا ہوا ہے، یعنی تمہارا کھانا اتر نہیں گیا۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا کھانا چمچے سے ڈالیں، جی ہاتھ لگے تو اتر جاتا کھانا، بول کے تو اگر ہم کھانا گھر میں پکا لیے، صبح میں پکا لیے، تو شام تک کھانا اتر جاتا، شام تک کھانا اتر جاتا۔ اب 100 سال ہو گیا، نہ کھانا اترا نہ پانی اترا، نہیں پانی بھی خراب نہیں ہوا، کھانا بھی خراب نہیں ہوا، 100 سال تک اللہ نے اسے ہی رکھا۔ پھر جو سواری جس سواری پر انہوں سوار ہو کر آئے تھے، جس گدھے پر یہ سوار ہو کر آئے تھے، جس خچر پر یہ سوار ہو کر آئے تھے، تو کہاں اللہ تعالیٰ اس گدھے کو دیکھو، اس سواری کو دیکھو جس سواری پر تم سوار ہو کر آئے تھے، دیکھا تو کیا ہے، پورا گل سڑ کر چلا گیا، ختم ہو گیا، جس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تمہاری سواری ہے نا، تمہارے ذہن میں تمہیں تو یاد ہوگا کہ تم کس سواری پر سوار ہو کر آئے تھے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے آنکھوں کے سامنے ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، تمہارے آنکھوں کے سامنے ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی سواری زندہ ہو گئی۔ اللہ نے گوشت کو جڑا دیا، چمڑے سے چمڑا ملا، گوشت سے گوشت ملا، ہڈیوں سے ہڈیاں ملے، اور جانور کھڑا ہو گیا، جانور کھڑا ہو گیا۔ پھر آگے اسی قسم کا ایک واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے ہی اللہ کے سامنے اظہار کیا تھا کہ اے اللہ آپ کس طرح کیف تحیی الموتى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے درخواست کی تھی کہ اے اللہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہوگی زندہ کرنے کی۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ مردوں کو زندہ نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے، 100% یقین ہے مجھے کہ آپ زندہ ہی کریں گے، لیکن وہ زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ اس کیفیت کے ساتھ زندہ کرتے ہیں، آپ اس کیفیت کے ساتھ زندہ کرتے ہیں۔ تو اس کیفیت کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ اللہ زندہ کرتے ہیں، اس کیفیت کو دیکھنے کے لیے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 4 پرندوں کو پکڑیں
اور ان سے مانوس ہو جائیں، ان کے الگ الگ نام رکھیں، ان سے مانوس ہو جائیں، ان کو کھلا لیں پلا لیں، ان میں گل مل جائیں، اور آپ ہر پرندے کو الگ الگ طور پر پہچان ہو جائے ہر پرندے کی۔ پھر جب آپ کو پہچان ہو گئی تو چاروں پرندوں کو ذبح کریں، ذبح کر کر چاروں پرندوں کے گوشت کو ملا دیں، ہڈیوں کو، پروں کو، گوشت کو ایک دوسرے میں ملا دیں، ملا کر الگ الگ 4 پہاڑوں پر رکھ دیں، آپ کو ایک ایک کپا رکھ دیں، ایک ایک حصہ رکھ دیں، کپا رکھ دیں لے جا کر۔ اب 4 الگ الگ پرندے، 4 الگ الگ پرندوں کے الگ الگ نام ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جب 4 پرندوں کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے بنا کر، قیمہ بنا کر آپ رکھ دیے، دوبارہ آپ ان کو ناموں کے ساتھ بلائیں گے، جو بھی آپ نام رکھیں گے، مثلا آپ کہیں گے کبوتر تو کبوتر اڑتا ہوا آئے گا، آپ کہیں گے فاختہ تو فاختہ اڑتا ہوا آئے گا، حالانکہ یہاں سے گوشت کا ایک ٹکڑا جا رہا ہے، یہاں سے پر جا رہا ہے، وہاں سے ہڈی جا رہی ہے، اس پہاڑ سے ہڈی جا رہی ہے، اس پہاڑ سے گوشت کا ٹکڑا جا رہا ہے، اور مکمل طور پر فاختہ بن کر اڑ کر آ رہا ہے۔ اور کیسے اڑ کر نہیں آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یأتینک سعیا، کہ وہ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وہ اوپر سے اڑ کر اگر آئیں گے تو ہو سکتا ہے اڑ کر آنے میں پرندوں کا ادل بدل ہو جائے گا، بھائی ابراہیم علیہ السلام نے ذبح ایک پرندے کو کیا تھا، دوسرا پرندہ آ گیا، اس کا بھی شبہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یأتین ثم ادعوہن یأتینک سعیا، جب تم ان کو بلاؤ گے تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، دوڑتے ہوئے آئیں گے، اڑ کر نہیں آئیں گے، دوڑتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ زمین سے آتا ہوا دیکھ کر اس کا شبہ نہیں ہو سکتا کہ بدل گیا پرندہ، یہ وہی پرندہ ہے جو پرندے کو میں نے ذبح کیا تھا۔ جب اس کا یقین ہو گیا، جب اس کا یقین، میرے عزیز دوستو، جب ہم کو بھی اس کا یقین، کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مارتے بھی ہیں، اللہ زندہ بھی کرتے ہیں، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں مارتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے موت و حیات۔ جب ہمارا کامل یقین ہو جائے گا تو اس بات پر بھی ہمارا یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمیں مرنا ہے، مر کر دوبارہ اٹھنا ہے۔ جب اس کا یقین ہو جائے گا تو پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جو مال عطا فرمایا ہے، اس مال کو اللہ کے لیے، اس آخرت کے لیے جس آخرت کا ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس کا یقین ہو گیا، تو ہمیں اللہ نے جو مال عطا فرمایا ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ نے دی، جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال اللہ نے دی، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ اس کی مثال ان بندوں کی مثال جو بندے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بیج کو زمین میں ڈال دیا گیا، ایک بیج کو زمین میں ڈال دیا گیا، ایک دانے کو زمین میں ڈال دیا گیا، اس ایک دانے کو زمین میں ڈال دیا گیا، وہ ایک دانے کو، وہ دانے کا جھاڑ اٹھا اور جھاڑ کے 7 ڈالیاں اٹھی، اور ہر ڈالی پر 100 پھل لگے، ہر ڈالی پر 100 پھل لگے۔ تو یہ کتنی آسان مثال ہے، 1 روپیہ ہم خرچ، 1 پیسہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو گویا وہ 1 پیسے کا بدلہ اللہ تعالیٰ 700 کا دے رہے ہیں، 700 کا اللہ دے رہے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کہتے ہیں کہ صرف 700 تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ جانتے ہیں، اللہ وسعت والے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں، دیکھو جب ہم مال خرچ کرتے ہیں، مال ہمارے پاس ہوگا، مال ہمارا ہوگا، ہماری محنت سے ہم کمائیں نا، تو ہمارے دل کے اندر ایک شبہ ہوتا ہے، کبھی کبھی دل میں ایک خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا مال ہے، ہم خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں کو دو، مدرسوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، غریبوں کو دو، فقراء کو دو، یتیم کو دو، مسکینوں کو دو، مال تو ہم کمائیں۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنے کے بعد بندہ احسان جتلاتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دے کر ان پر احسان کر دیا، میں مدرسے والوں کو دے کر احسان کر دیا، مسجد والوں کو دے کر مسجد والوں پر احسان کر دیا، مسجد کے کمیٹی پر احسان کر دیا، مسجد کے امام صاحب پر احسان کر دیا۔
تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم اس طرح کے صدقہ و خیرات نہ کیا کرو کہ تم دے کر احسان جتلانے لگو، تم دے کر احسان جتلانے لگو، تم دے کر احسان جتلانے نہ لگو، اور ایسے دینے کے بعد ایسے الفاظ بھی نہ بولو جس سے تکلیف ہو دینے والے کو تکلیف ہو. یعنی تم دے رہے ہو اور یہ بول کر دے رہے ہو کہ بھئی یہ لو، یہ ایسی رقم ہے، یہ تم ضرورت مند ہے، تم بیوہ ہے اس وجہ سے میں دے رہا ہوں، تم یتیم ہے کوئی نہیں ہے پوچھنے والا کوئی نہیں اس وجہ سے میں دے رہا ہوں، یعنی تکلیف کے الفاظ بھی نہ بولو. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کہ جو بندے دے کر احسان نہیں جتلاتے، جو دے کر تکلیف دہ بات نہیں بولتے، تو اللہ کے یہاں ان کے پاس بڑا اجر ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یعنی دنیاوی زندگی میں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ کسی سے ڈریں گے نہیں. ولا هم يحزنون، اور مرنے کے بعد ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اللہ آگے بات بیان فرما رہے ہیں میرے دوستو کہ دیکھو کوئی مانگنے والا ہمارے پاس آ گیا، کوئی مانگنے والا ہمارے پاس آ گیا، اب ہم اس کو دینا نہیں چاہ رہے ہیں، اب ہم اس کو دینا نہیں چاہ رہے ہیں. وہ اس نے بار بار مانگا، ایک مرتبہ مانگا، دوسری مرتبہ مانگا، تیسری مرتبہ مانگا، ہم اس کو دینا نہیں چاہ رہے ہیں، تو بہتر ہے اچھی بات کے ذریعے ہم اس کو واپس کر دیں. ایسا نہ کریں کہ اس کے بار بار مانگنے کی وجہ سے ہم دے کر اس کو تکلیف نہ دیں، یعنی تکلیف دینے والی باتیں بول کر اس پر اس پر صدقہ کر کے احسان نہ کریں، بلکہ بہت اچھی معروف انداز میں اس کو سمجھا دیں کہ بھائی میں تمہیں نہیں دے سکتا. پھر اللہ آگے ایمان والے بندوں سے تقاضا کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اللہ نے جو مال عطا فرمایا ہے اس مال کو خرچ کر اس مال کے ثواب کو بیکار مت کر لو، اس مال کے ثواب کو بیکار مت کر لو. کیسے؟ کوئی بندہ دے کر احسان جتلایا تو اس کا ثواب ختم، کوئی بندہ دے کر تکلیف دینے والی باتیں کر دیا تو پھر سمجھو کہ اس کا ثواب ختم. میرے دوستو، ہم جس ضرورت مند کو بھی دیتے ہیں یہ ہمارا ان کے اوپر احسان نہیں ہے، بلکہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. مدرسے والے آتے ہیں کہ یہ بول کر کے بھئی ہمارے یہاں مدرسے میں مہمان رسول ہیں، مہمان رسول کی تعلیم ہوتی ہے، تم اپنا پیسہ دو، اپنا صدقہ دو، اپنا خیرات دو، اپنے زکوٰۃ دو. تو یہ ان کا احسان ہے کہ وہ ہمارے پاس آ کر پوچھ رہے ہیں، ہمارا احسان نہیں ہے. ہم 1 10 20 روپے نہیں، 100 10 20 ہزار نہیں، 1 10 کروڑ روپے بھی ہم دے دیں، کسی مسجد کو دے دیں، کسی مدرسے کو دے دیں، تو ہمارا احسان نہیں ہوگا، وہ ان کا احسان ہوگا کہ انہوں نے ہمارے مال کو قبول کر لیا. انہوں نے، مدرسے والوں نے ہمارے مال کو قبول کر لیا، مسجد والوں نے ہمارے مال کو قبول کر لیا، ضرورت مندوں نے ہمارے مال کو قبول کر لیا، وہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، ایمان والے بندوں سے کریں، اللہ تعالیٰ کریں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو، اپنے مال خرچ کرنے کو بیکار نہ کر لو. کس کے ذریعے؟ احسان جتلا کر یا تکلیف دہ باتیں کہہ کر. اگر ایسا ہوگا تو اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ ایک چکنا پتھر ہے، اس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے. آپ ہوں گے کہیں پہاڑوں پر کہ مٹی کی تہ اگر کسی چکنے پتھر پر جمی ہوئی ہوگی تو چھوٹی چھوٹی گھاس اگے گی، اس کے پر چھوٹی چھوٹی گھاس اگے گی. لیکن جیسے ہی زوردار بارش ہوگی تو وہ پورا کا پورا میدان صاف ہو گیا. نہیں پہلے جیسے چٹیل میدان تھا، صاف پتھر تھا، ایسے ہی بالکل صاف پتھر نظر آئے گا. ایسے ہم لوگ صدقہ و خیرات کر ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت بڑے بڑے نیکیاں کر رہے ہوں گے، لیکن اس طرح نیکیاں کر ہم جو لوگوں پر احسان جتلائیں گے یا تکلیف دہ باتیں کریں گے، تو جس طرح بارش کے پانی چٹان پر پڑنے کی وجہ سے وہ جو مٹی کی تہ ہٹ جاتی ہے، وہ چھوٹی اگی ہوئی گھاس ہٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ چکنا پتھر نظر آتا ہے، ایسے ہی ہمارے اعمال نامہ بالکل نیکیوں سے خالی نظر آئے گا. ہمارا اعمال نامہ نیکیوں سے بالکل خالی نظر آئے گا. پھر اللہ آگے کچھ آیتیں ہیں جن آیتوں کے اندر اللہ سود کے سلسلے میں بات بیان فرما رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، سود اس وقت معاشرے میں سب سے بڑی اور سب سے بری بیماری ہے. سود کسی بھی قسم کا سود ناجائز ہے، سود کسی بھی قسم کا سود ناجائز ہے. اللہ نے تو سود کو حرام قرار دیا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا.
اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو بندہ سود کھانے والا ہوتا ہے وہ حشر کے میدان میں ایسا اٹھے گا جیسا کسی بندے کو جنات کا اثر ہو گیا، جس پر جنات کا سایہ ہو گیا، تو اس کا وہ اتنا ایسی دیوانے حرکتیں کرے گا، جس پر جنات کا سایہ ہوتا ہے نا، اس کو دیکھے ہوں گے آپ لوگ، ایسی دیوانی حرکتیں کرتا ہے، تو ایسا بالکل دیوانی حرکتوں کرتے ہوئے اٹھے گا وہ حشر کے میدان میں، کہ شیطان نے جس کو چھو لیا ہے، یعنی شیطان کا جس پر اثر ہو گیا ہے۔ يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھئی خرید و فروخت جیسے خرید و فروخت ہے، خرید و فروخت جیسا جائز چیز ہے، تو لوگ سود کو بھی ایسے ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تو خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، بلکہ خرید و فروخت کی فضیلت ہے۔ بیپار کرنا، کاروبار کرنا، محنت اور مزدوری کرنا، یہ تو ملازمت کرنا، کاروبار کرنا، یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا یہ کاروبار نہیں ہوتا، یہ محنت مزدوری نہیں ہوتی، یہ تو ناجائز پیسے کھینچ رہا ہے، خون چوس رہا ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے کی تو فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ جو بندہ محنت اور مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ خرید و فروخت کرنا، محنت و مزدوری کرنا یہ تو ضروری ہے، لیکن سودی کاروبار کرنا اللہ نے فرمایا وحرم الربا، اللہ نے تو اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ سود نہیں چلے گا۔ اور سود کی بے شمار لعنتیں آپ حضرات بار بار علماء کرام کی زبان سے سنے ہوں گے، اب اس کی تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع ہے، رکوع کے اندر 2 آیتیں ہیں، ان آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے خود اللہ نے پڑھا ہے ان آیتوں کو، اور بہت بڑی فضیلتیں ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کے آداب سکھلائے ہیں، کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا عذر کر سکتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے غلطیوں پر ہماری پکڑ نہ فرمائیے، ہمارے غلطیوں پر ہمیں چھوڑ دیجیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوں گی اس کو آپ درگزر فرمائیں۔ پھر آگے ایک سورت ہے سورہ آل عمران۔ آل کہتے ہیں اولاد کو، عمران بنی اسرائیل کے ایک بڑے نبی کا نام ہے، بنی اسرائیل کے ایک بڑے نبی کا نام ہے۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی اور مکی صورت کے سلسلے میں آپ حضرات سنے ہوں گے، لیکن سبق کی تازگی کے لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مدنی صورتیں اور مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد جو قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے مکے میں نازل ہوا تو یہ مکی ہے، مدینے میں نازل ہوا تو مدنی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہجرت سے پہلے قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ مکی ہے، ہجرت کے بعد جو قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ مدنی ہے۔ تو سورہ آل عمران مدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر ہیں حضرت عمران۔ حضرت عمران کی جو بیوی ہیں ان کی خواہش تھی کہ مجھے حمل کھڑ جائے، یعنی مجھے اولاد دے اللہ تعالیٰ، اور ان کو امید تھی کہ اللہ مجھے اولاد دیں گے تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ نظر مان لی تھی انہوں نے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں کہ نظر کے سلسلے میں نظر کسے کہتے ہیں، قسم کیسی کھائی جاتی ہے، پھر اس کی کتنی قسمیں ہیں، وہ تمام تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے حمل دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، اس اولاد کو میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔
اللہ فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. تو ان کی خواہش تھی. تو حضرت عمران علیہ السلام جب تک باحیات رہے ان کی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، یعنی حمل کے آثار نظر نہیں آئے. جب حضرت عمران کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ میرے شوہر کی نشانی میرے پیٹ میں پل رہی ہے، میرے شوہر کی نشانی میرے پیٹ میں پل رہی ہے. تو انہوں نے اللہ سے نظر مان لی، منت مان لی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہوگا، ان کو تو گمان تھا کہ بیٹا ہی ہوگا، ان کو گمان تھا کہ بیٹا ہی ہوگا، جب بیٹا ہوگا تو میں بیٹے کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ کے گھر کے لیے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. جب ڈیلیوری کا وقت ہوا، جب دیکھا ولادت ہوئی تو بیٹی ہوئی. انہوں نے کہا رب انی وضعتها انثى، اے اللہ یہ تو بچی ہے، اے اللہ یہ تو بچی ہے. میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے بیٹا ہوگا تو میں اس کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اب تو یہ بیٹی ہو گئی. تو اللہ کہہ رہے واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ تمہیں کیا ہونے والا تھا، تمہیں لڑکی ہونے والی تھی یا لڑکا ہونے والا تھا. ولیس الذکر کالانثی، کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہو سکتا، یعنی ہر حال میں نہیں، خاص کر اس حالت میں. یعنی ہم نے تمہیں جو لڑکی دی ہے یہ اس وجہ سے دی ہے کہ اس لڑکی کو عیسیٰ کی ماں بنانا ہے. عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے مرد کی ضرورت نہیں ہوتی، ماں تو مرد نہیں بن سکتا، ماں کے لیے عورت ضروری ہوتی ہے. ماں کسی بچے کی ماں بننے کے لیے عورت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ولیس الذکر کالانثی، یعنی ہم اس سے ماں بننا ہے، عیسیٰ کی ماں بنانا ہے، اس وجہ سے ہم نے تمہیں لڑکی دی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور ہم نے اس کا نام مریم رکھا. پھر حضرت مریم حضرت زکریا کی کفالت میں آئی، لمبا واقعہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں جب بھی حضرت مریم کے پاس کمرے میں داخل ہوتے تو بے موسم کے پھل ان کے پاس پاتے. تو حضرت مریم سے پوچھتے کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم کہتی کہ بس یہ اللہ کے پاس سے رزق ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا. تو حضرت زکریا بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بھی دل میں خیال آیا کہ اللہ اگر بے موسم کے پھل مریم کو دے سکتے ہیں، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، تو میری بیوی کو مجھے اللہ اولاد دے دیں. انہوں نے اللہ سے ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد دے دیجئے. اللہ نے اس بوڑھے پن کی حالت میں حضرت زکریا کو اولاد دے دی، حضرت زکریا کو اولاد دے دی. یحییٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ نے خوشخبری دے دی کہ ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی تائید کرے گا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ بالکل پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لے رہے ہیں. یہ عہد کیا لے رہے ہیں؟ تم یہ عہد کرنا کہ جس طرح تم جا کر اپنی قوم کے اندر یہ کہو گے کہ تم نبی ہیں، تو تمہیں یہ اقرار کرنا ہوگا کہ آخر میں ایک پیغمبر آئیں گے، ان پیغمبر کو بھی نبی ماننا ہے. یعنی تمہیں بھی نبی ماننا ہے، تمہاری موجودگی میں وہ آ گئے تو تم اپنی امت کو بھی تعلیم دینا کہ تمہاری امت بھی ان کو نبی مانے گی، اور تم جو نبی ہیں تم نبی بھی ان کو اپنا نبی مانو گے. پھر اللہ نے یہ اقرار کروایا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، نافرمانی کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی نافرمانی سے مکمل اللہ ہماری حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الشكر كله، اللهم لك الثناء كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا حنان يا منان يا كريم يا الله يا رحمن يا الله يا ستار يا اللہ یا غفار یا اللہ. اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے در ادر فرمائیے.
اے اللہ عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، ادھر ادھر کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہماری بولنے سننے کو قبول فرمائیے، اے اللہ یہ قرآن کی جو تفسیر اے اللہ چلائی جا رہی ہے، اے اللہ اس کو پورے ہمارے علاقے میں اللہ اس کے انوارات و برکات کو نازل فرمائیے، اے اللہ چلانے والوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے جو علماء کرام اے اللہ محنت کر رہے ہیں، اے اللہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اے اللہ سب کو بہتر بدلہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہم تمام کو اے اللہ آپ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ آخرت کا کامل یقین نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ نے ہمیں جو مال عطا فرمایا ہے اللہ اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ خرچ کر کر احسان جتلانے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمیں آپ کے ذات عالی سے ہونے کا کامل یقین نصیب فرمائیے، پیارے اللہ ایمان پر ہماری موت نصیب فرمائیے، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے، پیارے اللہ برے خاتمے سے برے انجام سے بچا لیجئے، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد لک یا رب العالمین۔